اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ چھوا جو کنکروں کو تو در بنا دیا، چھوا جو کنکروں کو تو در بنا دیا، آیا غلام سامنے تو حر بنا دیا۔ آئینہ مشیت کا ہے شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہے پیاسا ایسا۔ نہ کیوں فخر سے جھومے رسول عربی، نہ کیوں فخر سے جھومے رسول عربی، کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی گوش گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو بندہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ طاقت یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، سب کا درود سن کر مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اس فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو بالخصوص جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ بات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حالت نماز میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ نے یہ دنیا والوں کو بتایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے صبر کا بھی دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور نماز کو بھی تھامے رکھا۔ نماز ایسی پڑھی کہ قیامت تک نماز ناز کرے گی، اور صبر ایسا کیا جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں جب بھی صبر حسین کو یاد کریں گے تو ان کو اپنا صبر کم نظر آئے گا، صبر حسین زیادہ نظر آئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار پر جو نیا امتحان شروع ہوا اس کے صبر کی بھی انتہا نہیں ہے، ان کے صبر کی انتہا نہیں۔ اہل بیت اطہار خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ مصیبت آ پڑی واقع کربلا کے بعد، انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں لگایا۔ اہل بیت اطہار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نماز کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تاریخ زہری والے نے، امام زہری نے لکھا ہے اور شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے، آپ نے اپنی کتاب شواہد نبوت میں لکھا ہے
آپ فرماتے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا اور خون کی بارش ہوئی، پانی کی بارش کی بات نہیں، خون کی بارش ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ جس درخت کو کاٹا جاتا تازہ خون نکلتا، جہاں کیل میخیں گاڑی جاتی وہاں سے تازہ خون نکلتا، جو برتن اٹھایا جاتا اس برتن میں خون بھر جاتا۔ غم حسین میں 3 دن اور 3 راتیں آسمان رویا اور جنات کے نوحہ خانی کی باتیں آئیں، حتیٰ کہ فرمایا جب یہ رات کربلا والوں نے گزاری، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ساری لاشوں کو اکٹھا کر کے رات کو پہرا دیا کہ کوئی یزیدی ان لاشوں کی بے حرمتی نہ کرے۔ اور آپ نے آدھی رات کے وقت گھوڑے کے دوڑنے کی آواز سنی، کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، تو لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لیا آسا کو۔ جب گھڑ سوار قریب آیا، نقاب پوش تھا، پوچھا یہ کون ہیں جن کی لاشیں پڑی؟ آپ نے فرمایا یہ اولو محمد میرے بیٹے، یہ قاسم و عباس کی لاشیں ہیں، یہ حسین پاک کے بچوں کی لاشیں ہیں۔ آنے والے تو بتا، تو گھڑ سوار کون ہے اور اتنے سوال پوچھ رہا ہے؟ تو جواب دیا میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے بیٹی زینب میں تیرا نانا ہوں۔ عرض کی نانا جان اب آنے کا کیا مقصد ہے؟ دن کے وقت جب شہادتیں ہو رہی تھی، ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ فرمایا بیٹی ہم میدان کربلا میں موجود تھے اور اپنے حسین کی بہادری دیکھ رہے تھے اور اس کی صبر کی انتہا کو دیکھ رہے تھے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اللہم آت الحسین صبر و اجرا، یا اللہ ہمارے حسین کو اس مشکل میں صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ رات کربلا والوں نے کیسے گزاری یہ کربلا والے ہی بتا سکتے ہیں۔ صبح سورج طلوع ہوا اور خوب پھٹی تو اذان فجر کا وقت ہوا۔ سید زین العابدین علی عابد سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی لخت جگر تھے، 22 سالہ نوجوان، آپ نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند اور قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن پر اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی پھر بھی نماز کا دامن چھوڑا نہیں، اتنی پریشانیوں کے باوجود نماز نہیں چھوڑی۔ ایمان والوں اپنے ایمان سے بتاؤ، اپنے سینے میں دل رکھنے والوں ذرا اپنے گریبان میں جھونک کر دیکھو تو صحیح، کیا ہم پر اتنی مصیبت آ جائے تھوڑی سی بھی ہم نماز چھوڑ دیتے؟ حسین پاک در والے گھر والے جس کو دیکھو نماز کی پابندی کر رہا ہے۔ امام علی مقام کا گھرانہ نمازی ہے۔ آپ نے نماز فجر کی اذان پڑھی اور آواز دی یزیدیو ہو سکتا ہے تم میں کسی نے نماز پڑھنی ہو، آ جاؤ نماز پڑھ۔ کوئی بھی نہ آیا، سارے شرابیں پی کے فتح کے شادیانے بجا کر بے ہوش پڑے، مد ہوش پڑے۔ اللہ والوں نے نماز فجر ادا کی۔ جو ہی نماز سے یہ فارغ ہوئے تو یزیدیوں نے قیدی بنا لیا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی اور یہ قافلہ دمشق کے لیے روانہ ہوا۔ لٹا پھٹا قافلہ، شہداء کے سروں کو نیزوں کی انیوں پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن یہاں پر عشق بھری بات بتاؤں، حسین پاک جس نیزے پر امام علی مقام کا سر مبارک تھا، اس سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ جب کوئی بات اچھی لگے، قرآن پڑھا جائے، حدیث سنائی جائے، کوئی اہل بیت کے متعلق اچھی بات ہے کہ سبحان اللہ کہا کرے، بڑا اچھا لگا آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا، اس سے مقرر کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ کہنے کے پتہ کتنے فائدے، 90 نیکیاں آپ کے عمل نامے میں لکھ دی جاتی ہیں، اور 90 نیکیاں جب لکھ دی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے عمل نامے میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی،
یہ سر مبارک قافلہ دمشق کی طرف جب رواں ہوا تو قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے، آگے آگے سر حسین ہے، پیچھے پیچھے باقی شہداء کے سر، اور ٹوٹا پھوٹا قافلہ جا رہا ہے۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، شاعر نے کیا خوب لکھا، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ کسی کو ایک ملک کی بادشاہی مل جائے نا تو وہ اپنے اوپر اپنے مقدر پر بڑا ناز کرتا ہے کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں۔ کسی کو وزارت مل جائے وہ کہتا ہے میں فلاں ملک کا وزیر ہوں۔ کسی کو مشاورت مل جائے، مشیر بن جائے تو وہ کہتا ہے میں فلاں ملک کا مشیر ہوں۔ اور حسین کون ہے؟ فرمایا ایک ملک کا نہیں، ایک سلطنت کا نہیں، ایک حکومت کا نہیں، دارین کا سلطان حسین ابن علی۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی شان حسین ابن علی ہے۔ سر حسین جہاں سے گزرتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی جا رہی ہے۔ ایک حیران نامی بستی آئی، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شواہد النبوت میں، حیران نامی بستی، اس بستی میں جب یہ قافلہ داخل ہوا آگے آگے سر حسین، ایک یہودی راہب کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے والے، ایک یہودی راہب اپنے محل کی چھت پر دور کا صبح صبح کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دور قافلہ آ رہا ہے اور کچھ ساری سر نظر آ رہی ہے آگے، اور وہ سر نیزوں کی نوکوں پر لٹکے ہوئے۔ وہ اپنے محل کی چھت سے نیچے آیا، وہ یہودی جس کا نام یحییٰ تھا، اس نے آ کے دیکھا سب سے آگے جو سر جا رہا ہے اس سر میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کلام پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے قافلے والے کو روک لیا، عمر و سال شمر جتنے بھی یہ بڑے بڑے یزیدی تھے اس قافلے کی سپہ سالاری کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یحییٰ کہنے لگا اے قافلے والوں، یہ جو سر اقدس سامنے جا رہا ہے یہ کس کا سر ہے؟ اس کا نام کیا ہے اس ہستی کا؟ عمر بن سعد کہنے لگا اس کا نام امام حسین نواز رسول شہزادہ گلگو کبا راغب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ باغیوں کی نعوذ باللہ سر جا رہی تھی۔ جب یہ بات سنی نا تو یحییٰ کا ایمان جاگ اٹھا، اس میں حرارت پیدا ہوئی۔ وہ یہودی تھا، اس نے امام علی مقام کے سر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے جب قرآن کی تلاوت سنی نا اس کا دل موم ہو گیا قرآن سنتے کہ کتنا سچا مذہب ہے کہ جس مذہب میں سر کٹ بھی جائے، نیزے کی نوک پہ سر چڑھ بھی جائے تب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ یحییٰ یہودی تھا، اس نے کٹا ہوا سر دے کر امام علی مقام کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ عمر بن سعد شمر ہولی یہ کہنے لگے یحییٰ تو یہودی تھا، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو گیا؟ اس نے جواب دیا یہ مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تم نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، میں نے کٹا ہوا سر دیکھ کر حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ دیا۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ سر حسین کوفے کے جس بازار سے گزرتا، جس گلی سے گزرتا، ہر جگہ سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، امام علی مقام کی زبان مبارک سے آواز آ رہی تھی، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن سنا کرے سبحان اللہ کرے گا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے
اللہ فرماتا ہے جب ایمان والوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ایمان والوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سر حسین جس گلی سے گزر رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج میں آپ کو عظمت قرآن بھی بتا رہا ہوں، عظمت حسین بھی بتا رہا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے عظمت نماز بتائی کہ حسین پاک پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، پر نماز کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ لیکن یہاں پر قرآن کی عظمت یہ بیان ہو رہی ہے کہ قرآن کٹے ہوئے سر میں سے بھی بول رہا ہے، کٹی ہوئی زبان سے بھی قرآن جاری ہے، سر تن سے جدا ہے، لیکن قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کوفے کے قریب سے گزرے تو ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بوڑھے صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دیوار پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا 15ویں پارے میں، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب میں اس آیے کریمہ پہ پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا کہف واقعہ بڑا عجیب ہے، فرمایا سر حسین اتفاق سے اس وقت میرے قریب سے گزرا اور میری طرف امام علی مقام نے منہ کر کے فرمایا آجبت قتلی و حملی، فرمایا اور تلاوت کرنے والے اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ واقعی بڑا عجیب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ میرا سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا کے کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ سر حسین تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام سر نہیں، نواسے رسول کا سر ہے۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بستی آئی، اس بستی میں ایک بوڑھی عورت جو قافلے کو آتے ہوئے دیکھ کہتی ہو قافلے والوں ٹھہر جو، میرا بیٹا نوجوان بیمار ہے، تم میں کوئی علاج کرنے والا، کوئی معالج، کوئی طبیب ہوگا، آؤ میرے بیٹے کا علاج کر دو۔ تو ہولی شمد جتنے سپہ سالار تھے یزیدیوں کے، انہوں نے کہا بی بی واپس چلی جا، ادھر کوئی علاج کرنے والا موجود نہیں، یہ لٹا پھوٹا قافلہ ہے، یہاں کوئی طبیب کوئی حکیم موجود نہیں ہے، کوئی معالج نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ دیکھ اے بڑی بھی، میں کوئی معالج نہیں، کبھی علاج نہیں کیا کسی کا، نہ میں کوئی حکیم ہوں نہ طبیب ہوں، پر میں تیرے بیٹے کو ٹھیک کر کے جاؤں گا، تیرے بیٹے کو ٹھیک کر کے جاؤں گا۔ شواہد النبوت علامہ عبدالرحمن جامی صفحہ 142 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بوڑھی عورت کی حویلی کی طرف چلے تو اس حویلی میں سے ایک نوجوان لڑکی باہر نکلی، اس نے کہا اے اماں طبیب واپس کر دے، جس کے لیے بلایا تھا وہ فوت ہو گیا، جس کے لیے بلایا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بی بی میں نے تم سے کہا تھا میں کوئی علاج کرنے والا نہیں، اگر فوت ہو گیا کوئی بات نہیں، آج سید زین العابدین اللہ کے حکم سے تیرے بیٹے کو زندہ کر کے جائے گا۔ قافلے والے ادھر پہنچے، اس بڑی بی کے گھر میں پہنچے، شمر نے، ہولی نے، جتنے بھی بڑے بڑے یزیدی تھے سب نے نبض چیک کی۔ آپ نے فرمایا دیکھو زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور مر گیا ہے، نبض نہیں چل رہی۔ آپ نے فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ۔ سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر نانا جان کی ذات پر درود و سلام پڑھا، درود شریف پڑھ کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، فرمایا قم باذن اللہ، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ زندہ کو مردہ بنا سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی نص سے بات ثابت ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو زندوں میں سے مردوں کو نکال لیتی ہے اور مردوں میں سے زندوں کو نکال لیتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھ اب اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو جائے گا، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ آخری بات عرض کرتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر مردہ زندہ ہو گیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ ہولی کہنے لگا کہ حسین کے بیٹے اے ابن حسین، اے سجاد علی عابد، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر آپ مردہ زندہ کر رہے ہیں، میدان کربلا میں اپنے باپ حسین کو کیوں نہیں زندہ کیا؟ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی زندوں کو بھی زندہ کیا جاتا ہے۔ اگر تو میرے باپ کی زندگی کی بات کرتا ہے تو دیکھ میرا باپ ابا حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا رہا ہے۔ ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی شان حسین ابن علی ہے۔ پنجابی والے نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں لا کے بازی جان دی کربل بسایا آپ نے، لا کے بازی جان دی کربل بسایا آپ نے، نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنایا آپ نے، نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنایا آپ نے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامات کا ظہور سر حسین سے ظہور پذیر ہوتا رہا، جہاں جہاں سے یہ سر حسین گزرتا رہا وہاں وہاں یہ کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ واقعہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بتایا کہ میرا والد نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا رہا ہے تو اس نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، اس راز کو کھول کے بتائیے۔ سید زین العابدین نے فرمایا کہ جب میدان کربلا میں شہادتیں پیش ہو رہی تھیں اس وقت رب کے لینے کی باری تھی، میرے دینے کی باری تھی۔ رب نے بوڑھا مانگا اپنا والد پیش کر دیا، بچہ مانگا علی اصغر پیش کر دیا، جوان مانگا علی اکبر پیش کر دیا، اب 72 مانگے میں نے 72 رب کی راہ میں پیش کیے۔ اس وقت رب کے لینے کی باری تھی، میرے دینے کی باری تھی۔ آج ان 72 کے بدلے میں ایک رب سے مانگ رہا ہوں جو اس نے زندہ کر دیا ہے۔ آج وہ بھی زندہ نہ کرتا تو میری اور رب کی یاری ٹوٹ جاتی۔ معلوم ہوا رب سے یاری لگائی تو اللہ والوں نے لگائی، کربلا والوں نے لگائی۔ کربلا والوں نے اللہ سے دوستی لگا کے بتایا کہ جب بندہ رب کا دوست ہو جاتا ہے تو پھر رب بندے کا اتنا خیال کرتا ہے کہ بندہ جو بھی بولتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے کربلا والوں نے بتایا پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، وقت مشکل سے مشکل آ جائے، نماز پڑھ کے دعا مانگو اللہ تیری دعا کو قبول کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے جب تو نماز پڑھ لیتا ہے، آخری بات عرض کرتی ہے، فرمایا بندے جب تو نماز پڑھ لیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر تو مجھ سے سوال کر، میں تیرے اتنا قریب ہوں تیرے سوال کو پورا بھی کر دیتا ہوں۔ معلوم ہے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگنا بھی ضروری ہے۔ کچھ بندے ہوتے ہیں ایسے اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، نماز پڑھی فوراً چلا گیا، دعا بھی نہیں مانگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دعا مہو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا جب بندہ مزدوری کرتا ہے نا، مزدوری کر کے شام کو مالک کہتا ہے یہ لے اپنی مزدوری لے لے، تو مالک کے سامنے اکڑ جائے کیا کام کر، میں تیری مزدوری پہ بیٹھا ہوں، میں نہیں لیتا مزدوری۔ رب کو اکڑ پسند نہیں۔ اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، رب کہتا ہے اب جا، خالی ہاتھ نہ جا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ بھئی دعا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ نے قبول کرنی ہے۔ پھر بندہ کیوں ضد کرے؟ اس لیے جب نماز ختم ہو فوراً بھاگنے والی بات نہ کرو، بلکہ امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا